بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MUS مکتب علوم شریعت کے اس یوٹیوب چینل پہ ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سیکھنے سکھانے میں دلچسپی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور یہ اردو تحریر و صحافت کا کورس چل رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم اس کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں۔ اس تیسرے سبق میں ہم مطالعے کے بارے میں بات کریں گے کہ مطالعہ کیا چیز ہے، مطالعے کا مقصد کیا ہے، مطالعے کے فائدے کیا ہیں، کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو جو دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم کتابوں کا مطالعہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں بعد میں کچھ یاد نہیں رہتا، تو اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جو انشاءاللہ اس سبق میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مطالعہ کیا چیز ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ جو اہل قلم حضرات ہوتے ہیں، لکھاری اور ادیب حضرات، شاعر حضرات، ان کے لیے دو چیزیں اتنی ضروری ہیں جتنی انسانی جسم کے لیے کھانا اور پانی جتنا ضروری ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں مطالعہ اور مشاہدہ۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے کام ہیں، جتنے اوصاف ہیں، جتنی کیفیات ہیں، جتنے احوال ہیں، جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، ان سب میں غور کرنا، ان اپنی جسمانی صلاحیت کو، آنکھوں کو، کان کو، ناک وغیرہ کو استعمال کر کے ان چیزوں میں اچھی طرح غور و فکر کرنے کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور مشاہدہ، اچھا مشاہدہ کرنے والوں نے اپنے مشاہدے کا اور تجربات کا نچوڑ جو کتابوں میں پیش کر دیا ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کا نام مطالعہ ہے۔ تو اس سبق میں ہم مطالعے پر بحث کریں گے، مطالعے کے بارے میں جانیں گے، اور مشاہدے کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ تو مطالعہ عربی زبان کا لفظ ہے، طالع یطالع مطالعتاً، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور اردو زبان میں بھی یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور کسی کتاب کی ورق گردانی کو مطالعہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اب یہاں بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کا مقصد کیا ہے، مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، مطالعہ کن کتابوں کا کرنا چاہیے، اور مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ہم جو اردو کورس کر رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اس کورس کے لیے بھی ہم کو مطالعہ کرنا ہے، تو ہم اردو کی کن کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ سب آج کے اس سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں مطالعہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ بغیر کسی مقصد کے ایک کتاب اٹھائی اور آپ نے پڑھنی شروع کر دی تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن کما حق ہو فائدہ نہیں ہوتا، یا کہہ لیں کہ جتنی محنت کی ہے اتنا فائدہ نہیں ہوگا اس کا، جب تک آپ یہ طے نہیں کر لیں گے کہ میرے مطالعہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے تین میں سے کوئی ایک مقصد آپ کے سامنے ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، آپ کسی خاص موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس خاص موضوع سے متعلق ہی کتاب پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو فلکیات پر مطالعہ کرنا ہے، علم فلکیات، نظام شمسی کو پڑھنا ہے، اور آپ کھول کے بیٹھ گئے عربی صرف و نحو کی کتابیں، تو پھر آپ نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، دوسرا کام شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کسی خاص موضوع کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے اپنا موضوع آپ نے طے کر لیا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس کی کتابوں کا ظاہر سی بات ہے آپ مطالعہ کریں گے۔ یا کسی کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ ان میں سے اس چیز کو لیں گے جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے، اور پھر اس کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی خاص بات کی تحقیق مطلوب ہے، تو اس کے لیے آپ کسی متعلقہ کتاب کے متعلقہ حصے ہی کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے آپ کو کسی خاص لفظ کی تحقیق مطلوب ہے کہ بھئی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ لغت کھولیں گے، اور لغت کھول کر لغت کو شروع سے پڑھنا نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ عین اس مقام کو کھولیں گے جہاں پر اس لفظ کی تحقیق موجود ہے، اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور تیسرا مقصد مطالعے کا یہ ہوتا ہے کہ بس مطالعہ ہو جائے اور ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک مقصد ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ کے ذہن میں یہی ہو، ورنہ آپ نے بغیر اس مقصد کے بھی، اس نیت کے بھی آپ نے کتاب کھول لی تو پھر آپ اس مقصد کو سامنے رکھ کر جو فائدہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا آپ کو۔
مثال کے طور پر آپ کسی دوست کے ساتھ کسی لائبریری کا نظارہ کرنے کے لیے چلے گئے، لائبریری کا چکر لگانے چلے گئے، وہاں آپ کے بھی دل میں آ گیا کہ بھئی اتنی ساری کتابیں رکھی ہیں، چلو ان میں سے کچھ پڑھ لوں تو مجھے کچھ فائدہ ہو جائے. یا آپ مسجد میں گئے ہیں، وہاں امام صاحب کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا چلو میں دیکھ. آپ کسی کے گھر پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، یا آپ کسی طالب علم سے ملنے گئے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ سے یا کسی ٹیچر سے، ان کے سامنے جو کتابیں رکھی ہیں آپ نے کہا چلو میں بھی اٹھا کے پڑھ لوں، تھوڑا سا مجھے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ مطالعہ برائے مطالعہ ہوتا ہے اور یہ بھی مفید ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں مقصد یہ والا سامنے ہونا چاہیے کہ چلو میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو پھر فائدہ ہوتا ہے اس کا. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مطالعے کا مقصد تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہم کن کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں مجھے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں، آپ کو صرف ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن میں آپ کو دلچسپی ہو. آپ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے. آپ ویسے ہی کسی کی ترغیب میں آ کر کسی نے کہہ دیا کہ عربی زبان سیکھنی چاہیے، آپ نے عربی زبان سیکھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، عربی اردو بول چال خرید لی. اب کسی نے انگریزی کی ترغیب دی، آپ انگریزی اردو بول چال خرید کے گھر پہ لے آئے اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے فلاں ناول کی آپ کو ترغیب دے دی، بڑا زبردست ناول ہے، پڑھو، اردو بھی اچھی ہوگی، آپ وہ ناول خرید کے لائے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، اس سے آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی دلچسپی نہ ہو اس کے اندر اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں، آپ کا وقت ضائع ہو جائے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے آنکھ بند کر کے سوال کریں کہ میاں آپ کو کن موضوعات میں دلچسپی ہے. اپنے آپ سے سوال کریں. آپ نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کر رہے ہیں، وہاں آپ جتنے موضوعات پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی کی کسی میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کی کسی میں. تو آپ کو کس فن میں دلچسپی ہے؟ آپ کو تاریخ میں دلچسپی ہے تو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ کو منطق میں دلچسپی ہے تو منطق کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ کو سیاسیات میں دلچسپی ہے تو حالات حاضرہ پر یا تاریخ سے اس سے متعلقہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، ایسی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں. تو غرض یہ کہ آپ کو اپنی دلچسپی سب سے پہلے معلوم کرنی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو کتابیں حاصل کرنی ہیں. ان کتابوں کا پھر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب یہاں ایک اور زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے موضوع بھی منتخب کر لیا اور کتابیں بھی خرید کے لے آئے اور ہمارا مقصد بھی ہے مطالعے کا، تو اب ہم مطالعہ کیسے کریں؟ ہم کتاب اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اس میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتاب کو اول تا آخر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ فہرست پڑھ کے کتاب کو بند کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ کتاب کو بیچ میں سے کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی دیکھیں جو کتاب کو اٹھا کر اس کا سب سے آخری صفحہ کھولیں گے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت الگ الگ قسم کے لوگوں کو بنایا ہے. لیکن یہاں میں آپ پہ یہ واضح کر دوں کہ کتابیں 3 طرح کی ہیں اس حوالے سے کہ ان کا مطالعہ ہم کیسے کریں. تو اگر تو لغت کی طرح کی کوئی کتاب ہے، کوئی قاموس ہے، کوئی تحقیقی ایسی کتاب ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کی الگ الگ تحقیق ہے، تو اس کا طریقہ مطالعہ یہ ہے کہ آپ کو جس خاص لفظ کی تلاش ہے محض وہ لفظ کھولیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. البتہ اس لفظ کو تلاش کرنے کے دوران آپ کے سامنے اور دیگر الفاظ بھی آ جائیں گے، ان کا مطالعہ بھی خود بخود ہو جائے گا. تو یہ تو اس کے ایک ذیلی فوائد ہیں جو کہ انشاءاللہ حاصل ہوتے ہیں مطالعہ کرنے سے. مگر لغت ٹائپ کی کوئی کتاب ہے تو اس کا طریقہ مطالعہ یہ ہے کہ آپ صرف اس لفظ کو تلاش کریں اور اس کا مطالعہ کر کے اس کو بند کر دیں. البتہ اگر کسی لغت کا مستقل استعمال ہے تو اس کے شروع میں لغت کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں، یا اس کتاب سے تحقیقی کتاب کے بارے میں کہ بھئی اس کتاب کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے فلانی چیزوں کو سامنے رکھا ہے. اس کے کچھ مخففات وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میم سا کا مطلب ہے مؤنث، میم دال کا مطلب ہے مذکر، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو پڑھ لیں آپ اگر اس کتاب کو مستقل کھولنا ہے، ورنہ آپ کو صرف خاص جگہ کا مطالعہ کرنا ہے. دوسری وہ کتابیں ہوتی ہیں جو ناول، کہانی، اس ٹائپ کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ہمارے بس انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے یا ہماری وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی ان کو پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس زبان میں لکھی گئی ہے اس زبان کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہو جائے، یا جو مصنف ہے اس سے ہمیں بہت محبت ہے. تو یہ بہت ساری وجہ ہوتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی کتاب ہے، ناول ہے، کوئی کہانی ہے، تو اس کا طریقہ مطالعہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو آخر سے پڑھ لیں. آپ کا پورا مطالعے کا مقصد فوت ہو جائے گا اور آپ نے وہ کتاب اگر خریدی ہے تو آپ کی رقم ضائع ہو جائے گی. تو دیکھیں، ناول وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور مصنف کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو بالکل شروع سے پڑھیں اور اول تا آخر ترتیب وار پڑھیں، اس کی فہرست میں بھی نہ جائیں، بس آپ اس کو پڑھ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم کی وہ کتابیں ہوتی ہیں جو کسی خاص موضوع سے متعلق ہوتی ہیں. آپ ان کو تحقیقی کتابیں کہہ لیں،
یا کوئی اور نام دے دیں آپ ان کا، وہ کسی ایک موضوع کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے کسی کتاب کے اندر. جیسے ایک کتاب کوئی لکھی ہے کسی نے کہ بھئی اقبال کا نظریہ کیا ہے، یا اقبال کا نظریہ خودی کیا ہے، فلسفہ خودی کا کیا مطلب ہے، یا کسی نے آم یا سیب کے بارے میں کوئی تحقیقی کتاب لکھی ہے، ان کے فوائد، کسی نے شہد پر کوئی کتاب لکھی ہے. تو یہ اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو کسی خاص موضوع سے متعلق ہوتی ہیں. اگر ایسی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا آپ شروع کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر ہوتا ہے، اور اسی کا طریقہ بتانا مجھے مقصود ہے اس سبق میں، ورنہ دوسری کتابوں کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، بچے نہیں ہیں. تو ایسی تحقیقی کتابوں کا، موضوعاتی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے فہرست کھولیں، اور فہرست میں آپ فہرست کو اول تا آخر پڑھنا شروع کر دیں، ایک ایک چیز پڑھیں، اور فہرست میں یہ دیکھیں کہ کس عنوان کو پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں چمک آ رہی ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اوہو یہ چیز بھی اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی، یہ تو میرے بڑے کام کی چیز ہے، یا یہ تو فلانے نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، یا اس کی تو مجھے تلاش بھی تھی، یا اس کا تو میں انتظار بھی کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی ایسی چیز سامنے آ جائے اچانک جس میں آپ کی دلچسپی نمایاں ہو جائے آپ پر، تو آپ سب سے پہلے اس کو کھول لیں. اس صفحہ نمبر 41 اگر آگے لکھا ہوا ہے مثلا، تو صفحہ نمبر 41 پر آپ جائیں اور اس کو پورا پڑھ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ فہرست میں آئیں اور آگے دیکھیں کہ اس طرح کی اور کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کی دلچسپی کی حامل ہے، تو آپ اس کو بھی مطالعہ کر لیں. اس طریقے سے کتاب میں 2 3 4 5 مقامات جو بھی آپ کی دلچسپی والے ہیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیں. تو اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اور کتاب کا ایک خاص رشتہ قائم ہو گیا، ایک مناسبت ہو گئی، ایک دوستی اور تعلق قائم ہو گیا. اب آپ کتاب کو اول تا آخر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ کتاب آپ سے باتیں کرے گی. اس کتاب کی ایک ایک چیز آپ کو یاد رہے گی، آپ بالکل بھولیں گے نہیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو صاحب کتاب کے ساتھ بھی انس محسوس ہوگا اور کتاب کے ساتھ بھی انس محسوس ہوگا. یہ بہت اہم مقام ہے اس سبق کا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موضوعاتی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے فہرست کھول کر دلچسپی والے مقامات کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کتاب کا پورا مطالعہ کریں تو آپ کو کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی محنت کا زیادہ آپ کو اچھا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اردو سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں؟ تو وہ 7 طرح کی کتابیں ہیں. نمبر 1 قواعد کی کتابیں، کہ اردو زبان و بیان کے قواعد کیا ہیں، اور علم معنی پر کتابیں، علم بدیع پر مشتمل کتابیں، علم بیان پر مشتمل کتابیں، علم عروض پر مشتمل، علم قافیہ پر مشتمل. تو یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ قواعد کی کتابیں کہلاتی ہیں، اور جن کو گرامر سے دلچسپی ہوتی ہے اور اردو کی باریکی میں وہ جانا چاہتے ہیں، تو خاص طور سے جو اردو پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کتابیں. ان کو ہم کتب قواعد کہہ سکتے ہیں، قواعد کی کتابیں. دوسرے نمبر پر ادبی شہپارے ہیں، یعنی پرانا، قدیم یا جدید ادب پر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ادبی زبان کو ملحوظ رکھ کر پیارے انداز میں شستہ اور شائستہ لہجے میں بات کی گئی ہوتی ہے، جنہیں پڑھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری اردو بہتر ہو جائے گی ایسی کتابیں پڑھ کر. یا جن کتابوں کے بارے میں اساتذہ اپنے طلبہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کتابیں پڑھو تو انشاءاللہ آپ کی اردو میں بہت بہتری آئے گی. تو ایسی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو ہم ادبی شہپارے کہہ لیں. تو یہ دوسرے نمبر کی کتابیں ہیں. تیسرے نمبر پر معلوماتی کتابیں آتی ہیں، مذہب سے متعلق، فلسفے سے متعلق، یا اور بھی کسی خاص عنوان سے متعلق کوئی معلوماتی کتابیں ہیں تو وہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں. اور چوتھے نمبر پر تنقیدی کتابیں ہیں، جو کسی شاعر پر تنقید ہو یا تعریف ہو یا کسی کتاب کی شرح ہو، کسی کتاب کا حاشیہ ہو، تو یہ ساری تنقیدی کتابیں ہیں، یہ چوتھے نمبر پر آتی ہیں. پانچویں نمبر پر ہمارے ادبی جرائد و رسائل ہیں جو مختلف اداروں سے چھپتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، اور کوئی ہر مہینے چھپتا ہے، کوئی ہر ہفتے شائع ہوتا ہے، کوئی سال میں 2-3 دفعہ شائع ہوتا ہے، کوئی سال میں 1 دفعہ شائع ہوتا ہے. تو یہ 5ویں نمبر کی کتابیں ہو گئیں. چھٹے نمبر پر آتی ہیں تحقیقاتی کتابیں، جیسے اردو کی لغات ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں. تو یہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں کوئی تحقیق پیش کی گئی ہوتی ہے. تو یہ 6 طرح کی کتابیں عام طور پر ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں. ہم ان کی کیٹیگریز اگر کریں گے تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 7ویں نمبر پر ہم نام رکھتے ہیں متفرق کتابوں کا. تو یہ کل 7 طرح کی کتابیں آپ کے سامنے، ان کے میں نے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ویڈیو میں. یہ 7 طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو اردو زبان سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا
مطالعہ حسب ضرورت ان میں سے ہر ایک کا مطالعہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی اردو میں بہت بہتری آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ مطالعہ جو ہم کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے 4 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے، تو یعنی اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپ کو وہ بات پہلے سے معلوم ہے اور آپ نے پھر اس کو پڑھ لیا تو تازگی ہو جاتی ہے اور اس سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ آپ کو مطالعہ کرنے سے اگر چیزیں یاد نہ ہوتی ہوں تو آپ ایک ہی موضوع کی 4-5 کتابیں پڑھ لیں تو وہ چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مطالعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن پختہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر پختگی آتی جاتی ہے اور ہمارے سوچنے کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے اور ہمیں اور اچھے طریقے سے سوچنا آ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فکر میں وسعت آ جاتی ہے، جس کو وسعت فکری کہہ لیں، وسعت ظرفی کہہ لیں۔ تو ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم پھر بڑے پیمانے پہ سوچنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارے نظریات میں لچک آ جاتی ہے اور ہم ہر ایک کو کچھ موقع دینے کے لیے ہمارے اندر اختلاف کرنے کا طریقہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، اختلاف کرنے کا شعور ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اختلاف پر جو حد سے اکھڑ جانے والی بات ہوتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے مطالعہ کرنے سے ہمارے فکر میں اور ہمارے ظرف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تھی مطالعے سے متعلق اہم اور تفصیلی گزارشات جو اس سبق میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لی۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے، میں اس سبق میں کام آپ کو یہ نہیں دے رہا کہ آپ یہ مطالعہ کریں اور پھر یہاں پیش کریں، بلکہ آپ کا امتحان ہے کہ زندگی میں اب تک آپ نے جتنا مطالعہ کر لیا ہے، آنکھ بند کر کے آپ ان میں سے کوئی سی بھی 5 باتیں سوچیں اور نیچے تبصرہ خانے میں لکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ باتیں مجھے یاد ہیں۔ دیکھیے، آپ کو کتاب نہیں کھولنی، آپ کو صرف کمنٹ کرنا ہے۔ کی بورڈ پر ہیں یا موبائل پر ہیں تو آپ کو صرف آنکھ بند کر کے سوچنا ہے کہ ہاں بھائی یہ والی بات مجھے یاد ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، اور وہ آپ کو یہاں لکھنی ہے۔ اس سے آپ کی ذہنی مشق بھی ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھو 5 باتیں یاد کرنے میں کتنی دقت پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں اس سبق میں بتائی گئی تھیں ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ اور اب جب اس سبق کو آپ پڑھ کر مطالعہ اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے گا تو آپ 5 کیا 50 باتیں لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا، آپ کو مزہ آیا ہوگا، یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اب ملتے ہیں بہت جلد اگلے سبق کے ساتھ۔ میری کچھ مصروفیات بڑھ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اسباق میں تھوڑی تاخیر ہو جایا کرے، مگر میں کوشش کروں گا کہ 2 دن میں 3 دن میں ایک سبق ضرور آپ کو پیش کر دوں۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔